بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ یہ جان چکے ہوں گے کہ اس سال سورج گرہن رمضان کے مہینے میں آ رہا ہے۔ رمضان میں ایک ایسا خطرناک سورج گرہن لگنے والا ہے جو 8 اپریل پیر کے دن ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت، اس کی شروعات اور اختتام، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا۔ رمضان المبارک میں سورج گرہن قیامت کی آخری نشانی مانا جا رہا ہے۔ رب کریم رمضان کے مہینے میں اپنی نشانیوں کو ظاہر کرتے ہیں، جس میں سے 400 سال بعد رمضان میں سورج گرہن لگ رہا ہے۔ اب جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو باہر نہیں نکالیے گا، جو نوعمر بچے ہیں ان بچوں کو بھی باہر مت نکالیے گا، آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے اندھے ہو جائیں، اور جو حاملہ عورتیں ہیں ان کا حمل بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے۔ اللہ والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج کی تیز شعاؤں سے وہ بچہ پیٹ کے اندر ہی کٹ جائے، اور اس سے اتنی زیادہ بلائیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، کیونکہ جب سورج اور چاند کو گرہن لگ جاتا ہے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے اور پھر شیطان کی اولادیں باہر نکلتی ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی بہت زیادہ من گھڑت باتیں ہم سب کے درمیان آ رہی ہیں جو قصے کہانیوں کے سوا اور کچھ نہیں، اور سائنسی تبصرہ نگار بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں، اس کوالٹی ویڈیو میں ہر ایک نقطہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا۔ ماہرین ارضیات اور سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزرنے والی ہے، اور یہ تبدیلی ایک ایسے خوفناک سورج گرہن کی وجہ سے رونما ہوگی جو دنیا کا نقشہ بدل دے گی۔ سائنسی حلقوں کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ایک ایسا سورج گرہن ہے جو دنیا کی 400 سالہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا، اور اگر کیا بھی گیا ہے تو وہ بھی تقریباً 400 سال بعد ہی لگا ہوگا۔ سورج گرہن کے بارے میں کئی پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں، دنیا بھر میں کئی طرح کے تبصرے جاری ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں کئی طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے بعد ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ یہ سورج گرہن زمین پر دوسری بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے زلزلوں کا سبب بھی بنے گا۔ امریکی زیولوجیکل سروے نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے۔ انہوں نے 8 مقامات کے بارے میں بتایا ہے کہ جو زلزلوں کے لیے حساس حیثیت رکھتے ہیں۔ ان مقامات کے نیچے زمین کی گہرائی میں موجود ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ اپنی پوزیشن سے ہل جائیں گی، اور وہ رگڑنے کے بعد اوپر کی طرف اٹھ جائیں گی، جو کہ زلزلے کی علامات ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی ہیں کہ زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں، لیکن جو امریکی سائنسی ریسرچ والے ہیں، زیولوجیکل والے ہیں، ان کے اندازوں کے مطابق زلزلہ یہ تسلسل نہایت ہی شدت اختیار کرنے والا ہے، جو کہ بڑے بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دے گا۔ ناظرین، اس عالمی خبر کو اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کئی ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جو ہم مسلمانوں کے تصور کو بالکل ہی بدل دینے والی بات ہے، لیکن سائنس چونکہ اسلام کو فالو نہیں کرتی، البتہ اپنی ہر ریسرچ انکشافات وہ لوگ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہی کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کی پیشین گوئی کے مطابق یہ سورج گرہن اسلامی مہینے رمضان المبارک میں واقع ہوگا، اور یہ اتنا خطرناک ہوگا کہ جو پوری دنیا کا نقشہ بدل دے گا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پہلے بتا دی ہیں، جن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کے ظہور سے پہلے جو رمضان المبارک آئے گا، اس مہینے میں کئی خوفناک واقعات ہوں گے، سورج گرہن بھی ہوگا اور زلزلے بھی آئیں گے، تو یہ ساری صورتحال اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ شاید یہ قیامت سے پہلے ہی کا رمضان ہے، جو رمضان ہم لوگ گزار رہے ہیں، واللہ عالم۔ ناظرین، اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے آخری رمضان میں ایک مکمل سورج گرہن واقع ہوگا، جس کے بعد پوری دنیا میں ایک ایسی آواز گونجے گی جس کے ماخذ کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوگا۔ یہ آواز ساری دنیا کے لوگوں کو اس قدر دہشت زدہ کر دے گی کہ 70,000 کے قریب لوگ اس آواز کے خوف سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ 70,000 کے قریب لوگ گونگے، بہرے اور اندھے بھی ہو جائیں گے۔ اس آواز کے بعد ایسے رمضان المبارک میں دنیا کے مختلف حصوں میں
شدید زلزلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، جس سے پوری دنیا میں تباہی پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے دوران یا اس کے بعد دجال کا ظہور بھی ہو جائے گا، اور اس کے کچھ عرصے بعد اسلام کا آخری معرکہ بھی لڑا جائے گا، جس کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی انہی دنوں میں ہوگا۔ ناظرین، سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ایک اور خبر امریکہ کے زیولوجیکل ریسرچ سروے نے ان کی طرف سے شائع کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے 7 سے 8 مقامات اس وقت زلزلے کی زد میں ہیں، لیکن میرے رب کی شان ہر چیز کے اوپر ہے۔ میرے رب کی ذات اور صفات سب سے اعلیٰ اور کن فیکون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آواز اتنی تیزی سے بلند ہوگی کہ ہر بندہ اس آواز کو سن سکے گا، لیکن وہ آواز کہاں سے آئے گی اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا پائے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو قیامت قائم ہوگی، اس قیامت کے اثرات اس رمضان سے متعلق اور مشابہت رکھتے ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، اور آپ لوگوں کو جو میں نے آج عمل بتانا ہے، جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں، جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، وہ وظیفہ بھی بڑا مستند اور ایسا عمل ہے جو انشاءاللہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ جتنی باتیں میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو بتائی ہیں، وہ تمام کی باتیں نیوز اور احادیث کی روشنی میں نے ان دونوں کو رکھ کر اکٹھا کر کے آپ کے لیے ایک ویڈیو بنائی ہے جو آپ کو پیش کی ہے، اور وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری باتیں بہت اختصار کے ساتھ کی ہیں۔ چاند کو گرہن کیسے لگتا ہے، سورج کو گرہن کیسے لگتا ہے، میں نے آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب اسلامی روح کی نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو اس وقت سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ گرہن حضرت قاسم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج گرہن کا لگنا اور چاند گرہن کا لگنا یہ کسی کی موت یا زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت بہت سی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا دین جو ہمیں حکم دیتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ کہ مختلف کہانیوں و افسانوں کو سن کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کے دوستوں کا بھی بھلا اور فائدہ ہو سکے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں ڈیلی بیسس پر اسلامک ویڈیوز آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ ناظرین، سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے، کس طریقے سے کرنے چاہیے، طریقہ اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورج کو گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی، بہت ہی لمبے قیام، رکوع، سجدے اور سجود کے ساتھ آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا، اور آپ کو صحابہ اکرام نے ایسا کرتے ہوئے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا، تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کی کوئی نشانی دیکھو تو اللہ کا ذکر اور دعا اور استغفار کی طرف دوڑا کرو۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس سے ثابت ہوا کہ جب بھی سورج گرہن لگے یا پھر چاند کو گرہن لگے تو آپ لوگوں کو کیا اعمال کرنے چاہیے، کس طریقے سے کرنے چاہیے۔ جب سورج گرہن لگے تو آپ نماز کسوف ادا کریں، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور جب چاند گرہن لگے تو نماز خسوف ادا کریں۔ اس وقت بھی 2 نوافل پڑھیں۔ ان نوافل کی نیت آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سی بھی سورۃ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری رکعت میں بھی آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورۃ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو عمل آپ نے یہ کرنا ہے، یعنی کہ نماز کسوف آپ نے لازمی ادا کرنی ہے، اور اس سال سورج گرہن لگنے والا ہے، وہ بہت زیادہ اور تیز لگے گا۔
بالکل ایک لائن میں، ایک اسٹریٹ لائن میں چاند اور سورج دونوں آنے والے ہیں، یعنی کہ دن کے اندر اندھیرا چھا جائے گا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج باہر نکلنے سے اجتناب کریے گا، کیونکہ جو سورج اور چاند کو ٹکرا کر روشنی ہمیں ملے گی، وہ روشنی ہماری باڈی کو متاثر کرے گی، کیونکہ روزانہ جو ہم لوگ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتی ہے، لیکن اس بار جو روشنی ملے گی بڑی منفرد ملے گی۔ تو آپ لوگوں نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی، اور نہ ہی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں باہر نکلا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سورج کی شعاعیں برداشت نہیں ہو رہی۔ تو بہتر چیز یہ ہے کہ وسوسوں میں نہ پڑیں اور اپنے گھر پر رہیں، باہر نہ نکلیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو روشنی نکلے گی وہ ہمارے جسم کے لیے ایک نئی روشنی ہوگی، کیونکہ وہ 400 سال کے بعد ایسی روشنی نکل رہی ہے جو کہ زمین، سورج اور چاند تینوں ایک اسٹریٹ لائن کے اندر آ جائیں گے اور روشنی ان کو ٹکرا کر ہم تک پہنچے گی۔ روزانہ جو روشنی ہمیں سورج کی ملتی ہے وہ ڈائریکٹ ملتی ہے، اس لیے وہ روشنی ہمارے لیے، ہم اس روشنی کے عادی ہیں، اس لیے ہماری باڈی اس روشنی سے متاثر نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہمیں سورج گرہن والی روشنی ملے گی تو اس سے ہمارے جسم کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، مثلا دانوں کا نکل جانا، رنگ کا کالا ہو جانا، اس کے علاوہ چکر آنا، آنکھیں دھندلی ہو جانا، بہت سارے ایسے آپ کے ساتھ انکشافات ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے وسوسوں میں نہیں پڑنا، کامل یقین، کامل ایمان کے ساتھ اس وقت کو آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہے۔ اللہ والو، اب دوسرا عمل، دوسرا وظیفہ جو آپ نے کرنا ہے وہ استغفار کا عمل ہے۔ استغفار بہت سارے ہیں، آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ پڑھیں گے، یہ بھی بڑا مستند عمل ہے۔ اگر آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے تو یہ بھی گناہوں کی بخشش کی طرف آپ کو لے جاتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو اسی طرف لے کر جائے گا۔ زلزلے سے تو ہم بچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ دعا کریں گے کہ یا رب العالمین ہمیں زلزلوں کی زد سے بھی بچا، کیونکہ جو تباہی زلزلوں سے ہوتی ہے آپ لوگ خود جانتے ہیں، اور گناہ پہلے ہی عام ہیں۔ اللہ والوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے اللہ پاک سے نیت بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے۔ گھر میں رہیں گے، گھر سے باہر فضول نہ نکلیں، بس جو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلیں، اس نماز کے لیے نکلیں۔ کوشش کریں مسجد اگر قریب ہے تو نماز کے لیے نکل جائیں، نہیں تو فرض نماز بھی آپ لوگ گھر میں ہی ادا کر لیں، گھر میں ہی جماعت کا انتظام کر لیں، لیکن مسجد میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس طریقے سے بھی آپ لوگ اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ باہر جانے سے اجتناب کریں، چونکہ یہ جو سورج گرہن لگے گا یہ صبح کے وقت لگے گا اور دوپہر تک جاری رہے گا، تو اس لیے اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، اللہ سے استغفار کرتے رہیں، نماز کسوف ادا کرتے رہیں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے دعا کریں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں وہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ عزیز آپ کو فائدہ ہوگا، آپ ہر قسم کے شیطانی وسوسے سے اور نقصان سے بچ جائیں گے۔ آپ لوگوں نے اب پہلے نمبر پر یہ 2 نوافل پڑھ لیے، جو کہ نماز کسوف ہے وہ آپ نے پڑھ لی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ پڑھ لیں، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور بھی استغفار کی دعائیں ہیں، آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے صرف اور صرف 313 بار یہ پڑھنا ہے، یعنی کہ کثرت سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ کی جو تعداد ہے وہ کثرت میں آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں یہی فرمایا ہے کہ کثرت سے استغفار کرو، تو آپ لوگوں نے کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ جب آپ لوگوں نے پہلا کام نماز کسوف ادا کر لی، دوسرا کام آپ نے استغفار بھی کر لیا، تو پیارے دوستو اب تیسرا کام کیوں نہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے بعد اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے آسانی بھی کر لی جائے۔ تو اب آپ نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھیں گے، اس کے بعد آپ لوگ اللہ پاک کا وہ نام پڑھیں گے جس کی میرے رب نے خود قسم کھائی ہے۔ آپ یا فتاحو پڑھیں گے، یہ وہ نام ہے جس کی میرے رب نے خود قسم کھائی ہے اور ارشاد فرمائی ہے، اور کہا کہ میرے اس نام سے کوئی بھی جو مانگتا ہے میں اس کو عطا ضرور کرتا ہوں، اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو آپ نے یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے ملاحظہ فرما لیجئے۔ یا فتاحو یا رزاقو ملا کر پڑھا تو 1 ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو ملا کر پڑھا تو 2 ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو ملا کر پڑھا تو 3 ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ لوگ یا فتاحو یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں،
یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ درود پاک دوبارہ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا رب کریم منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔